بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم نے پچھلے ویڈیو میں سعودی عرب کے مختلف علاقوں اور شہروں کے بارے میں معلومات حاصل کی اور کس طرح اس میں الگ الگ قبیلے بنے جن کی قیادت قصیہ بن کلاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی تھی۔ آج ہم اس سے آگے کا پس منظر سمجھیں گے۔ حضرت قصیہ بن کلاب جنہیں حضرت ہاشم بھی کہا جاتا ہے، حضرت ہاشم نے قیصر روم کے ساتھ تجارتی اور سفارتی تعلقات قائم کرنے کے لیے شام کی طرف سفر کیا۔ اسی دوران ان کی شادی بنو نجار کی ایک معزز خاتون سلمہ سے ہوئی، مگر بدقسمتی سے اس سفر کے دوران حضرت ہاشم کا انتقال ہو گیا۔ ان کی وفات کے وقت ان کی بیوی حاملہ تھی، جس سے بعد میں ان کو ایک بیٹا پیدا ہوا جن کا نام شیبہ رکھا گیا، مگر چونکہ شیبہ کو ان کے چچا مطلب بن عبد المناف نے پالا پوسا تھا تو شیبہ کو عبد المطلب کا غلام کہا جانے لگا، اور پھر انہیں تاریخ میں ہمیشہ اسی نام سے یاد رکھا گیا۔ حضرت عبد المطلب بے حد حسینہ، جمیل اور وجیہ اور شاندار شخصیت کے مالک تھے۔ اللہ نے انہیں بے حد عزت سے نوازا تھا اور وہ قریش مکہ کے اہم ترین سردار بنے۔ ایک مدت تک ان کی اولاد میں ایک ہی بیٹا تھا جن کا نام حارث تھا۔ حضرت عبد المطلب کو بہت خواہش تھی کہ وہ کثیر الاولاد والے ہوں، چنانچہ انہوں نے منت مانی کہ اگر اللہ ان کو 10 بیٹے عطا کرے گا اور وہ سب نوجوانی کی عمر تک پہنچیں گے تو وہ اپنا ایک بیٹا اللہ کی راہ میں قربان کر دیں گے۔ اللہ نے ان کی دعا اور منت کو شرف قبولیت بخشا اور ان کے 10 یا 12 بیٹے پیدا ہوئے، جن میں سے ایک جناب حضرت عبداللہ کے تھے۔ آپ حضرت عبد المطلب کے سب سے چھوٹے بیٹے تھے اور نہ صرف اپنے والد کے بلکہ پورے خاندان کے بہت چہیتے تھے۔ حضرت عبد المطلب کو ان سے بہت محبت تھی۔ 10 بیٹوں کی پیدائش کے بعد جب تمام کے تمام نوجوانی کی عمر کو پہنچے تو حضرت عبد المطلب کو اپنی منت یاد آئی، چنانچہ وہ اپنے سب بیٹوں کو لے کر حرم کعبہ میں پہنچ گئے۔ جب عربوں کی مخصوص طریقے سے قرعہ اندازی کی گئی تو قرعہ حضرت عبداللہ کے نام نکلا۔ حضرت عبد المطلب یہ دیکھ کر بہت پریشان ہو گئے، کیونکہ شدت محبت کی وجہ سے ان کا دل نہ چاہتا تھا کہ حضرت عبداللہ کو قربان کر دے، مگر چونکہ وہ منت مان چکے تھے تو ان کی خلاف ورزی بھی نہیں کرنا چاہتے تھے، چنانچہ حضرت عبداللہ کو لے کر قربانی گاہ کی طرف بڑھے۔ یہ دیکھ کر خاندان بنو ہاشم کے افراد جن کو حضرت عبداللہ سے بہت لگاؤ تھا بہت پریشان ہو گئے اور حضرت عبد المطلب کے پاس آئے اور انہوں نے اس سلسلے میں یثرب یعنی مدینہ کی طرف کاہنہ عورت سے مشورہ کرنے کو کہا۔ چنانچہ جب ایک کاہنہ عورت سے رابطہ کیا گیا تو اس نے اس کا حل یہ نکالا کہ حضرت عبداللہ کی جگہ خون بہا ادا کیا جائے۔ عربوں کی ریت تھی جس میں 10 اونٹ دیے جاتے ہیں، تو حضرت عبداللہ کے ساتھ 10 اونٹوں کی قرعہ اندازی کی جائے اور یہ قرعہ اندازی تب تک جاری رکھی جائے جب تک قربانی کا قرعہ اونٹوں کے نام نہیں نکلتا۔ چنانچہ ایسے ہی کیا گیا اور بالآخر 10ویں بار قرعہ حضرت عبداللہ کی بجائے اونٹوں پر نکلا۔ اسی طرح ان کی جگہ 100 اونٹوں کی قربانی دی گئی۔ حضرت عبداللہ کی شادی بنو زہرہ کے سردار وہب بن عبد المناف کی بیٹی جناب حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہوئی، جن کے بطن سے تاجدار دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ ہوئی۔ اس سے پہلے کہ ہم سیرت النبی کا باقاعدہ آغاز کریں، ضروری ہے کہ اراکین کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کے وقت قریش اور مکہ کی مذہبی، سیاسی، معاشرتی، معاشی اور تمدنی حالات سے روشناس کرایا جائے۔ نیز آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش مبارکہ سے صرف 50 دن پہلے ظہور پذیر ہونے والا واقعہ عام الفیل سے بھی آگاہ کیا جائے۔ جبکہ حبشی نژاد ابرہہ خانہ کعبہ کو گرانے کے ارادے سے مکہ پر آیا
جس کے متعلق اللہ رب العزت قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ یہ ہے، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا اس نے ان کی تدبیر کو نامراد نہیں بنایا؟ اللہ نے ان پر پرند و ابابیل کے جھنڈ بھیجے جو ان پر کنکر مٹی کے کنکریاں پھینکتے تھے، اس طرح اللہ نے ان کو کھائے ہوئے بوسے کی طرح کر دیا۔ واقعہ اصحاب الفیل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ والے سال یعنی 571 عیسوی میں پیش آیا، جب یمن کا حبشی نژاد عیسائی حکمران ابراہا بن اشرم 60,000 فوج اور 13 ہاتھی لے کر خانہ کعبہ کو گرانے کے ارادے سے مکہ پر حملہ آور ہوا۔ ابراہا بن اشرم آغاز میں اس عیسائی فوج کا ایک سردار تھا جس نے 525 عیسوی تک اس پورے علاقے پر حبشی حکومت کی بنیاد رکھ دی۔ ابراہا بن اشرم رفتہ رفتہ ترقی کے منازل طے کرتے ہوئے بالآخر یمن کا خود مختار بادشاہ بن گیا، لیکن کمال چالاکی سے اس نے برائے نام شاہ حبشہ کی بالادستی بھی تسلیم کی رکھی اور اپنے آپ کو نائب شاہ حبشہ کہلواتا رہا۔ ابراہا ایک کٹر متعصب عیسائی تھا۔ اپنا اقتدار مضبوط کر لینے کے لیے اس نے عربوں میں عیسائیت پھیلانے کی سوچی، جبکہ اس کا دوسرا ارادہ عربوں کی تجارت پر قبضہ جمانا بھی تھا۔ اس مقصد کے لیے اس نے یمن کے دارالحکومت صنعاء میں ایک عظیم الشان کلیسا یعنی گرجا گھر تعمیر کرایا، جسے عرب مورخین القلیس اور یونانی الکلیسیا کہتے ہیں۔ اس کلیسیا کی تعمیر سے اس کے 2 مقاصد تھے، ایک تو عیسائیت کی تبلیغ کر کے عربوں کے حج کا رخ کعبے سے اپنے کلیسیا کی طرف موڑنا تھا، اور اگر وہ ایسا کرنے میں کامیاب ہو جاتا تو اس کا دوسرا نتیجہ یہ نکلتا کہ عربوں کی ساری تجارت جو ابھی تک خانہ کعبہ کی وجہ سے عربوں کے پاس تھی، وہ یمن کے حبشی عیسائیوں کے ساتھ آ جائے۔ ابراہا نے پہلے شاہ حبشہ کو اپنے اس ارادے کی اطلاع دی اور پھر یمن میں علن اعلان منادی کرا دی کہ میں عربوں کا حج کعبہ سے اقلیسیہ کی طرف موڑے بغیر نہ رہوں گا۔ اسی کے اس اعلان پر غضبناک ہو کر ایک عرب حجازی نے کسی نہ کسی طرح ابراہا کی گرجا میں گھس کر رفع حاجت کر ڈالی۔ اپنے کلیسیا کی اس توہین پر ابراہا نے قسم کھائی کہ میں اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گا جب تک کہ خانہ کعبہ کو گرا نہ دوں۔ اس کے بعد سن 570 عیسوی کے آخر میں وہ 60,000 فوج اور 13 جسیم ہاتھی لے کر یمن سے مکہ پر حملہ آور ہونے کے ارادے سے نکلا۔ راستے میں 2 عرب سرداروں نے اس کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی مگر شکست کھائے اور ابراہا کسی طوفان کی طرح مکہ کے مضافاتی مقام المخمس میں پہنچ گیا۔ یہاں ابراہا کے لشکر نے پڑاؤ ڈالا جبکہ چند دستوں نے اس کے حکم پر مکہ کے قریب میں لوٹ مار کی اور اہل تہامہ اور قریش کے بہت سے مویشی بھی لوٹ لیے گئے، جن میں مکہ کے سردار اور آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے دادا حضرت مطلب بن ہاشم کے 200 اونٹ بھی تھے۔ اس کے بعد ابراہا نے ایک ایلچی مکہ کے سردار حضرت عبد المطلب کے پاس بھیجا اور اس کے ذریعے اہل مکہ کو پیغام دیا کہ میں تم سے لڑنے نہیں آیا ہوں بلکہ اس گھر کعبہ کو گرانے آیا ہوں۔ اگر تم نہ لڑو تو میں تمہاری جان و مال سے کوئی تعرض نہ کروں گا۔ حضرت عبد المطلب نے جواب دیا، ہم میں ابراہا سے لڑنے کی طاقت نہیں ہے۔ کعبہ اللہ کا گھر ہے، وہ چاہے گا تو اپنے گھر کو بچا لے گا۔ ایلچی نے کہا، آپ میرے ساتھ ابراہا کے پاس چلیے۔ وہ اس پر راضی ہو گئے۔ حضرت عبد المطلب بہت خوبصورت اور شاندار شخصیت کے مالک تھے۔ ابراہا ان کی مرادناک و چاہت سے اتنا متاثر ہوا کہ اپنے تخت سے اتر کر ان کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ پھر ان سے پوچھا، آپ کیا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا، میرے جو اونٹ پکڑ لیے ہیں میں اپنے اونٹوں کو واپس چاہتا ہوں۔
ابراہا ان کی بات سن کر سخت متعجب ہوا اور کہا، آپ مجھ سے اپنے 200 اونٹ کی واپسی کا مطالبہ تو کر رہے ہیں، مگر اس بیت اللہ کا ذکر نہیں کر رہے ہیں جو آپ اور آپ کے آبا و اجداد کے دین کی بنیاد ہے۔ میں اسے گرانے آیا ہوں، مگر آپ کو اس کی کوئی فکر ہی نہیں۔ یہ سن کر حضرت عبد المطلب نے کہا، ان اونٹوں کا مالک میں ہوں، اس لیے آپ سے ان کی واپسی کی درخواست کر رہا ہوں۔ رہا یہ گھر، تو اس گھر کا مالک اللہ ہے، وہ اس کی حفاظت ضرور خود کرے گا۔ ابراہا نے متکبرانہ انداز میں کہا، کعبہ کو اب آپ کا اللہ بھی مجھ سے نہیں بچا سکی تو نعوذ باللہ۔ حضرت عبد المطلب نے جواب دیا، یہ معاملہ آپ جانیں اور اللہ جانے، لیکن یہ اس کا گھر ہے اور آج تک اس نے کسی کو اس پر مسلط نہیں ہونے دیا۔ یہ کہہ کر وہ ابراہا کے پاس سے اڑ گئے اور ابراہا کے واپس کیے گئے اونٹ لے کر مکہ تشریف لے گئے۔ قریش اتنی بڑی فوج سے لڑ کر کعبہ کو بچانے کی طاقت نہ رکھتے تھے، لہٰذا حضرت عبد المطلب نے انہیں کہا کہ سب اپنے بال بچوں اور مال مویشی لے کر پہاڑوں میں چلے جائیں تاکہ ان کا قتل عام نہ ہو۔ پھر وہ قریش کے چند سرداروں کے ساتھ حرم کعبہ پہنچے اور اللہ کے حضور اپنی کمزوری کا اظہار کر کے دعائیں مانگی کہ وہ اپنے گھر کی خود حفاظت فرمائے۔ مورخین نے حضرت عبد المطلب کی جو دعائیہ اشعار نقل کیے ہیں وہ یہ ہے، الہی بندہ اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، تو بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما، کل ان کی صلیب اور ان کی تدبیر تیری تدبیر پر غالب نہ آنے پائے، صلیب کی آل کے مقابلے پر آج اپنی آل کی مدد فرما۔ اے میرے رب، تیرے سوا میں ان کے مقابلے میں کسی کی امید نہیں رکھتا ہوں، اے میرے رب ان سے اپنے حرم کی حفاظت فرما۔ یہ دعائیں مانگ کر حضرت عبد المطلب 20 سرداران قریش کے ساتھ باقی اہل مکہ کے پاس پہاڑوں میں چلے گئے۔ دوسرے روز ابراہا نے مکہ پر حملہ کر مکہ میں داخل ہونے کے لیے آگے بڑھا، مگر حیرت انگیز طور پر اس کا خاص ہاتھی محمود مکہ کی طرف چلنے کی بجائے یکایک وہیں بیٹھ گیا اور بے پناہ کوشش کے باوجود بھی اپنی جگہ سے نہ ہلا، مگر جب اس کا منہ شام کی طرف کیا گیا تو اٹھ کر چلنے لگا اور یمن کی طرف ہوا تو ادھر دوڑنے لگا، مگر مکہ کی طرف اسے چلانے کی کوشش کی گئی تو ایک ایچ ادھر سے ادھر نہ بڑھا۔ نتیجہ باقی ہاتھیوں سمیت سارا لشکر بھی اپنی جگہ انتظار میں رکا ہوا تھا۔ ابھی وہ اسی چکر میں پھنسے تھے کہ اللہ کے قہر نے ان کو آ لیا اور اللہ کے حکم سے ابابیلوں کے جھنڈ ان پر نازل ہو گئے۔ ہر ابابیل کی چوچ اور دونوں پنجوں میں سنگریز دبے ہوئے تھے۔ ابراہا اور ان کے لشکر کے وہم و گمان میں بھی نہ ہوگا کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ ابابیلوں نے عین ان پر اوپر آ کر وہ سنگریزیں گرانا شروع کر دی۔ وہ سنگریزے کہاں تھے؟ وہ تو اللہ کا عذاب تھا جس پر جہاں گرتے بجائے صرف زخمی کرنے کے کسی بم کی سی تباہی مچا دیتے۔ اللہ کے گھر پر حملہ کرنے کی جرأت کرنے والوں کے لیے کہیں کوئی جائے بنا نہ تھی۔ تھوڑی دیر میں ابراہا اپنے 60,000 کے لشکر اور 13 ہاتھیوں سمیت سنگریزوں کی اس بارش میں اپنے انجام کو پہنچا، اور یوں پہنچا کہ جسے کھایا وہ اب غصہ ہو۔ ہر طرف انسانی لاشیں چتڑوں کی روپ میں پڑی تھی۔ یہ واقعہ 571 عیسوی میں محرم کے مہینے میں مزدلفہ اور مینا کے درمیان وادی محصب کے ایک قریب محصر کے مقام پر پیش آیا۔ جس سال یہ واقعہ پیش آیا اہل عرب اسے عام الفیل کہتے ہیں، جبکہ اسی سال اس واقعے کے 50 دن بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ ہوئی۔